کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت ہے۔ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے جبکہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے کو تکلیف نہ پہنچے۔ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے، یعنی جس طرح ایک مجمع ہوتا ہے، ایک مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں، جس طرح بیٹھے ہیں تو سبھی لوگ بلند آواز سے قرآن مجید پڑھیں، یہ کیا ہے؟ اس طرح پڑھنا حرام ہے۔ اکثر تیجوں وغیرہ میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ ایسا صرف اپنے کان سنیں، اتنی آواز سے پڑھیں۔ بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے، یعنی جس طرح تیجوں کلخانے کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اس پہ کیا کرتے ہیں؟ بلند آواز سے وہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نہیں۔ قرآن پاک ایسا پڑھیں، کیا کریں؟ جب مجمع میں بیٹھے ہوں ادھر کیا کریں؟ قرآن مجید کو ایسا پڑھیں، بلند آواز سے پڑھنا حرام ہے۔ یعنی ایک مدرسے کے اندر طالب علم پڑھتے ہیں تو وہ تو پڑھتے صرف سبق کی غرض سے، وہ اپنا یاد کر رہے ہوتے ہیں یا منظر یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے قرآن پاک جب پڑھا جائے تو جب مجمع میں بیٹھے ہوں، اکیلے بیٹھے ہوں تو آپ بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے ہیں اکیلے نماز کے بعد اس کو بلند آواز سے پڑھیں، جب نماز اکیلے دیں بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، ویسے مجمع میں نہیں پڑھ سکتے۔ اور بازاروں میں جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ غسل خانے اور نجاست کی جگہوں میں قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے، یعنی غسل خانے کے اندر اور نجاست کی جگہ قرآن مجید پڑھنا کیا ہے؟ ناجائز ہے، ادھر نہیں پڑھنا۔ تلاوت قرآن کے بعد آداب: قرآن مجید کی عظمت دل میں بٹھائے اور خیال کرے کہ یہ کسی عظیم ذات کا کلام ہے۔ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، کیا کرے؟ باوضو ہو، پہلے وضو کرے، قبلہ رو یعنی قبلے کی طرف اپنا منہ کرے، اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، عاجزی کے ساتھ باادب بیٹھے، تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور اس کے معنی میں غور فکر کرے، جلد بازی سے کام نہ لے۔ دوران تلاوت رونا بھی چاہیے اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لے۔ جتنا ممکن ہو اچھی آواز سے پڑھنے کی کوشش کرے، دل کو حاضر رکھے، برے خیالات دل میں نہ لائے، نہ توجہ ادھر ادھر ہونے دے۔ جو بے خیالی میں پڑھ چکا اسے دوبارہ توجہ سے پڑھے۔ جب قرآن کریم ختم ہو تو 3 بار سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد مکمل سورت پڑھنا بہتر ہے۔ ختم قرآن کا طریقہ سورۃ ناس قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورۃ بقرہ سے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے کہ یہ سنت ہے۔ کیا الحمدللہ سے شروع کرے والناس تک، جب وہ مکمل کر لے اس کے بعد 3 مرتبہ اس کے اندر قل جو پڑھنے ہیں قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھے، ان کے بعد سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی یہ آیت اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہاں تک پڑھ کے وہ پھر دعا مانگے، یہ سنت ہے۔ اور ہم غور کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کتنی مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ افسوس ہے نا، اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے، 20 روپے 50 روپے دے کر ہم بندے کو کہتے ہیں کہ ہماری دکان کے اوپر آپ نے اخبار روزانہ دینی ہے، اس کو تو ہم پڑھتے ہیں بغور، ہر صفحہ پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک ہم نے اپنی زندگی کے اندر کتنی مرتبہ ختم کیا اور کتنی مرتبہ ہم نے پڑھا ہے۔ بات جب چھوٹے تھے مسجد کے اندر پڑھا کرتے تھے، تو مسجد سے چھوڑا ہے تو پکا پکا چھوڑ دیے۔ خدا مہربانی کرے، قرآن پاک سے دل لگے، قرآن پاک پڑھیں، قرآن مجید کو یاد کریں۔ تلاوت قرآن افضل عبادت ہے۔ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ ایک لفظ پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ قرآن پڑھنے سے رحمت اترتی، فرشتے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ جڑا بندہ قرآن پڑھتا ہے خدا نیکیاں ملتی ہیں۔
کہ رحمت اتر دیے کہ فرشتے وہ بندے دوتے اپنے پرہ دا سایہ کر کے سایہ کرتے ہیں. اور جو صبح کو قرآن ختم کرے تو شام تک، اور جو شام کو ختم کرے صبح تک، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. یعنی اپنے کاروبار کرنا ہے، کام کرنا ہے، صبح کی نماز پڑھے، جتنا آپ سے قرآن پاک پڑھا جائے، 1 رکوع 2 رکوع 1 سپارہ پڑھا جائے، اس کو پڑھے، اپنے کام پہ چلے جائیں. شام تک کیا ہوگا؟ فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے. شام کو واپس ہے، عشاء کی نماز پڑھے، سورۃ ملک پڑھ لے، پھر بعد میں سو جائے، ساری رات فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے. روز قیامت قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. جیڑا بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک قیامت اللہ اس کی شفاعت کرے سی. قاری قرآن کریم پڑھتا ہوا جنت کے درجات چڑھتا جائے گا. جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے، اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں. جو نماز میں بیٹھ کر تلاوت کرے، اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں. اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے، اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں. اور جو بغیر وضو تلاوت کرے، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. بغیر وضو یعنی جو بندہ زبانی قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، حفظ کیا ہوا ہے، وہ اس کو تو پڑھ سکتا ہے. زبانی ویسے بے وضو قرآن مجید خاتمہ ہے. وضو نہ ہو تو قرآن پاک اٹھائیں تو آپ کہیں کہ ہم نے سنا تھا 10 نیکیاں تو ملتی ہیں. ایسے نہیں. مثلا حافظ ہے، اس کا وضو نہیں ہے تو زبانی اس نے پڑھا ہے تو اس کو 10 نیکیاں مل جائیں گی. ویسے قرآن پاک کو نہیں پڑھے. قاری قرآن اسلام کے جھنڈے کو تھامنے والا ہے. قاری قرآن اللہ پاک کا خاص بندہ ہے. قرآن پڑھنے والا عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے. قرآن پڑھنے والا اس کی برکت سے ترقی کرتا اور بڑے درجات حاصل کر لیتا ہے. قرآن کریم سے دوری کے نقصان، جو بندہ قرآن کریم سے دور ہے ان کے سنتے ہیں. قرآن سے منہ پھیرنے والے کے لیے تنگ زندگی ہے اور اسے بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا. جیڑا بندہ قرآن مجید کو کانڈ کی قیمت ہے، پڑھتے کو نہیں، صرف اپنی روزی کے پیچھے بجا بندہ باتی پوری نہیں تھی. جتنی کرے دا باتی پوری تکوندی کو نہیں. اتنی مزدوری کی تھی، آج ڈبہ دہاڑی نہیں ہے، آج اتنی مزدوری کی تھی، باتی پوری نہیں تھی. کیا قرآن کو کانڈ کی قیمت ہے؟ سویرہ اٹھ کے نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے نا، بات بنے اپنے روزی دیتے، حق حلال دی روزی کرے، کیوں نہیں پوری کی؟ قرآن کریم میں ہے یعنی اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. اس آیت کی تفسیر میں ہے، ایک قول کے مطابق ذکر سے مراد قرآن کریم ہے. جو دل قرآن سے معمور نہ ہو، شیطان اسے ٹھکانہ بناتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس دل میں قرآن نہیں ویران گھر کی مانند ہے. حدیث پاک میں ہے، جو مسلمان تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال کھجور جیسی ہے کہ کھانے میں میٹھی ہے مگر اس میں خوشبو نہیں. قرآن سے دوری یعنی ایمان کمزور کرتی ہے. قرآن سے دوری تنزلی اور پستی کا سبب ہے. مدنی کو تلاوت کے فضائل اور اس بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالہ تلاوت کی فضیلت اور بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 صفحہ نمبر 483 تا 494 پڑھے. یہ بہار شریعت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اور ویسے بھی امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. تلاوت کی فضیلت یعنی قرآن مجید تلاوت کرنے کی کیا فضیلت ہے، یہ بنا پڑھے مکمل کہ کیا کیا فضیلت ملی. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں کو مسکراتا دیکھ کر پڑھنے کی دعا یہ یاد کر لیتے ہیں. یعنی جب کوئی ہمارا مسلمان مسکرا رہا ہو تو اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے. اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک. یہ مسکرانا جو ہے
ہمارے حضور کی سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے مسکرانا۔